نیکی اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے۔ دراصل اچھے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچے گا اور نیکی وہی ہو سکتی ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے گا۔ مومن کا دل ہی نیکی اور بدی کی کسوٹی ہے۔ جب انسان سے برا کام سرزد ہوتا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میرا یہ برا کام معلوم ہو جائے۔ اور گناہ کی عادت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ سرزد ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ اور استغفار کرے۔ بس یہ شخص اس گناہ کا عادی نہیں بن سکتا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ نیکی اور گناہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے دل میں کھٹکے اور تم اس بات کو برا سمجھو کہ لوگوں کو اس کا پتہ چل جائے۔ اسلامی تعلیمات میں اگرچہ نیکی اور گناہ کے لیے بنیادی اصول یہ ہے کہ جو عمل اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے مطابق ہو وہ نیکی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو تو وہ گناہ ہے۔ حتیٰ کہ عبادت جو کہ obviously پوری نیکی ہے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہے تو نیکی ہے، اور اس کے علاوہ اپنے من سے کیا جا رہا ہے تو نیکی نہیں گناہ بن سکتا ہے۔ مثلا نماز پڑھنا بہت بڑی اور زبردست بات ہے، اچھی عادت ہے، لیکن سورج کے طلوع ہوتے وقت یعنی کہ زوال کے وقت اگر نماز پڑھی جائے تو مکروہ ہوگی۔ اگر کوئی شخص ان مکروہ اوقات میں نماز پڑھے تو وہ گناہ گار ہوگا۔ اسی طرح روزہ رکھنا بہت عظیم عبادت ہے، لیکن عید کے دن روزہ نہیں رکھا جائے گا، بلکہ عید والے دن روزہ نہ رکھنا عبادت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیکی اصل میں اطاعت الہی کا نام ہے۔ اللہ نے اسلام کے ذریعے ہمیں اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے اور اچھا پیش آنے کی بھی تعلیم دی ہے کہ ہم اپنا اخلاق لوگوں کے ساتھ اچھا رکھیں، اور یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ علامہ حازن اپنی تفسیر میں حسن خلق کے اجزاء بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ لوگوں سے محبت کرنا، معاملات کی درستگی، اپنوں سے اور بیگانوں سے اچھے تعلقات رکھنا، سخاوت کرنا، بخل سے پرہیز کرنا، تکلیف پہنچنے پر صبر کرنا اور ادب و احترام کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اسی طرح امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حسن خلق کے بارے میں بڑی قیمتی بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ حسن خلق سے دلوں میں محبت اور الفت پیدا ہوتی ہے، اور برے اخلاق کا پھل بیگانگی اور دلوں کی دوری ہے۔ دراصل اچھے اخلاق سے لوگوں کو فائدہ ہی پہنچے گا، اور نیکی وہی ہو سکتی ہے جس سے مخلوق کو فائدہ پہنچے گا۔ جب لوگوں کو کسی کام سے فائدہ پہنچتا ہے تو وہ اس کام کو پسند کرتے ہیں، اور خود کام کرنے والا بھی اس بات کو فطری طور پر چاہتا ہے کہ میرے اچھے کام لوگوں کو معلوم ہو۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیکی کے برعکس گناہ کی پہچان یہ بتائی ہے کہ گناہ وہ عمل ہے جس کے کرنے کے بعد آدمی دل کے اندر کھٹکا محسوس کرے کہ لوگوں کو پتہ نہ چل جائے۔ حقیقت یہی ہے کہ مومن کا دل ہی نیکی اور بدی کی کسوٹی ہے۔ جب انسان سے برا کام سرزد ہوتا ہے تو پھر وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ لوگوں کو میرا یہ برا کام معلوم ہو، اور وہ اسے چھپانے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ لیکن اب ایک بات ذہن میں پیدا ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ رشوت لیتے ہیں اور سر عام خود کہہ کر لیتے ہیں اور اس کا اعتراف بھی کرتے ہیں، اور ان کا دل بھی رشوت لینے کو برا نہیں سمجھتا، تو پھر کیا یہ کام برا نہ ہوا؟ اس بات کی وضاحت کے لیے ایک بات ضرور ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جس دل کا ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس سے مراد قلب سلیم یعنی کہ تندرست دل مراد ہے، بیمار دل مراد نہیں۔ اور بیمار دل وہ ہوتا ہے جو نیکی اور گناہ میں تمیز نہ کر سکے۔ جیسے تندرست زبان کے ذریعے آپ میٹھے اور کڑوے کو بالکل صحیح طور پر معلوم کر سکتے ہیں، لیکن جو شخص بخار میں ہو تو پھر اسے چینی بھی کھلائے تو وہ اسے کڑوی ہی لگے گی۔ اسی طرح تندرست دل وہ ہوتا ہے جو گناہ کا عادی نہ ہو۔ جب انسان کو کسی گناہ کی عادت پڑ جائے تو پھر اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کے دل کے اندر گناہ کو گناہ سمجھنے کا احساس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب مثال کے طور پر رشوت کے گناہ کا تذکرہ ہوا تو کسی ایسے شخص کو دیکھیے جس نے کبھی رشوت نہ لی ہو۔ اگر کوئی شخص زبردستی اس رشوت دینے کی کوشش کرے تو وہ لینے سے انکار کرے گا۔ بہت اصرار ہوا تو جب وہ لینے کے لیے ہاتھ بڑھا رہا ہو تو آپ غور سے دیکھیے اس کے ہاتھ کانپ رہے ہوں گے، دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی، اور سردی کے موسم میں بھی اس کی پیشانی پر پسینے نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ شخص ادھر ادھر دیکھ رہا ہوگا کہ کوئی مجھے رشوت لیتے دیکھ تو نہیں رہا۔ یہ سب کیفیت بتا رہی ہیں کہ اس کے دل میں رشوت سے نفرت ہے۔ لیکن خدا نہ کرے اگر کسی شخص کو شیطان نے بہکا دیا، اب وہ رشوت لینے کا عادی ہو گیا، تو پھر اس کے دل میں وہ رکاوٹ اور
کھٹکا ختم ہو جائے گا۔ لہذا دل کو تندرست رکھنے کے لیے انسان پر لازم ہے کہ وہ کبھی بھی کسی گناہ کا عادی نہ ہو جائے، اور گناہ کی عادت سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ جب گناہ سرزد ہو تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، توبہ اور استغفار کرے۔ بس یہ شخص اس گناہ کا عادی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے اخلاق سے آراستہ ہونے اور گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسا قلب سلیم عطا فرمائے جو نیکی اور گناہ میں پہچان کر لے۔ یا رب ہمیں وہ دل عطا فرما جو تیری رضا کے لیے دھڑکے اور صرف نیک کام کرے۔ آمین۔